سنو، آقا فرماتے ہیں کہ جب میں نکلا اور مکہ مکرمہ سے فلسطین اور مسجد اقصی کے لیے نکلا، آقا فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ اے علی قبر موسیٰ، آقا فرماتے ہیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے گزرا. حدیث پاک آقا فرماتے ہیں مررت علی قبر موسیٰ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے گزرا، وہ یصلی، تو وہ تو نماز پڑھ رہے تھے. میں نے کہا وہابیوں وہ تو بندیوں مر گئے مردود، ارے کیا بنتا ہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے. ارے موسیٰ علیہ السلام ایسے زندہ ہے کہ اپنی قبر میں نمازیں ادا کر رہے ہیں، تو کونین کا تاجدار کیسا زندہ ہوگا؟ اعلیٰ حضرت بولے قسم خدا کی، قسم خدا کی، لا ریب کوئی شک نہیں ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. یہ تو ہو سکتا ہے میرے چشم عالم سے چھپ جانے. ذرا عالم الغیب والشہادہ جانتا تھا کہ یہ چکر 9 لگے گی، جائیں گے آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آقا میں بنی اسرائیل کو بہت اچھے سے آزمایا ہے کہ آپ کی امت ادا نہ کر پائی، آقا واپس تشریف لے جائے، کچھ کم اور ہو جائے. 9 مرتبہ 50 سے کتنی ہوئی؟ 5. 50 سے کتنی ہوئی؟ 5. میں نے کہا وہابیوں اگر آقا کو اختیار والا نہیں مانتے ہو تو کل سے 50 ہی پڑھنا کہ مسجد سے نکل ہی نہیں پاؤ گے. تو اس لیے تمہیں دن بھر مسجد اور رات بھر مسجد، ہاں گزر رہا رہے گا مسجد کے اندر. تم 50 پوری، یہ 50 سے 5 کروائی آمینہ کے لال میں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. الحمدللہ الحمد للہ والصلاة على نبیہ وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول وآلہ الله. الکرام عبدہ الکریم مبارک وسلم. صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، علیہ الصلاۃ والسلام. ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی، فضائل درود پاک کے تحت میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد میت ماضیہ محیط ملت طاہرہ سیدنا و سندنا و کنزنا و ذخرنا امامنا امام عشق محبت اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، سبحان اللہ. فاضل فریدی رضی اللہ تعالی عنہ العطایا النبویہ الفتاوی الرضویہ کے اندر اپنے فتاوی کے اندر نقل فرماتے ہیں. حدیث پاک میں آیا، میں ترجمہ بتاؤں آپ کو. فرماتے ہیں آقا کہ رب نے میرے دربار میں میرے حضور ایک فرشتے کی ڈیوٹی اس کام کے لیے متعین کر رکھی ہے کہ کوئی کہیں سے اگر درود پڑھتا ہے آقا کے اوپر، فرشتہ بارگاہ آقا میں عرض کرتا ہے آقا فلاں ابن فلاں نے آپ کو یاد کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آقا فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پڑھی ہے. اعلیٰ حضرت پھر اعلیٰ حضرت عشق اور محبت کے متمم ٹھہرے میاں اس حدیث سے بات کو نقل کرنے کے بعد آگے تبصرہ فرماتے ہیں مسلمان کیا تیرے لیے یہ بات تھوڑی تھی کہ تیرا نام ہو پھر آقا کا دربار ہو؟ کیا تیرے لیے یہ بات کم تھی کہ تیرا ذکر آقا کے دربار میں ہو جائے؟ ایک مرتبہ آقا پر درود. بہت خوب.
تیرا بھی ذکر آقا کی بارگاہ میں ہو رہا ہے، تیرے باپ کا بھی ذکر آقا کی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ اور فرمایا تعالیٰ ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ میں اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد ایک بات اور کہنے لگتا ہوں، اور وہ بات عقیدے کی ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، کون معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، وہ یقیناً دیوبندی ہی اور ان کے مولوی مٹی میں مر کر مل گئے۔ میں ایک عقیدے کی بات یہ کرنے لگا کہ سنو، آقا کے در کا ایک خادم، اس کی سماعت کا عالم یہ ہے، کوئی اگر پاکستان سے پکارے کو سن رہا ہے، ہندوستان سے پکارے کو سن رہا ہے، مشارق و مغارب، غرض یہ کہ کہیں سے کوئی پکارے، آقا کے در کا ایک خادم اس کو خبر ہو جا رہی ہے۔ جب آقا کے در کے خادم کی طاقت کا یہ عالم ہے تو آقا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کہنے لگے، فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اس عقیدے کے ساتھ کہ یہاں سے آقا کی محفل پاک میں اور ایمان کو مستحکم کرنے کے واسطے بھی، ایمان کو مستحکم کرتے ہوئے بھی آقا پر درود پاک پڑھیں گے تو ضرور آقا کی بارگاہ میں وہ ذکر ہوگا ہمارا، ہمارے باپ کا۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ علیہ السلام۔ ہاں وہ کہ طاقت بھی ہو جائے جو رب کو پسند ہے، تو اس لیے کہ 3 عدد کر لے، ایک مرتبہ اور دور کے بعد پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا وعلیہ السلام کریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک مسئلہ جو میں بیان کو کچھ اور کرنے جا رہا تھا، کرنے لگا تھا، لیکن میرے کچھ احباب اور اہلیہ نے یہ خواہش کری کہ ایک فتنہ ابھی ماضی قریب کا کہ حضرت اس کی سرکوبی ہو جائے اور اس فتنے کا سدباب، تو اس پر میں بس 10 منٹ گفتگو کروں گا۔ میں بھی یہ سوچ کر کہ فتنے کا رد ہونا بھی چاہیے تاکہ قلوب مومنین سے شکوک و شبہات کا ازالہ بھی ہو اور ان کے ایمان جو متزلزل ہونے لگ جائے، ایسے فتنوں کے سبب مستحکم بھی ہونا چاہیے۔ تو میں 10 منٹ دوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اپنا موضوع جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا، وہ جو بتایا کہ ذکر کا چھیڑیے ہر بات میں وہ ذکر کرنے لگا۔ اس کو آگے کرو بابو، بس 2-4 حوالے کے اندر میں اتنے ذہن میں بیان کروں تو اسی کے اوپر وقت گزر جائے، لیکن کچھ حوالہ جات جو سن لو۔ وہ یہاں پر آیا کچھ میرے احباب اور محبین نے کہا کہ کیسے اس پر کچھ ذکر بھی ہو جائے، سن لو۔ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ہر وہابی کو کافر نہیں کہہ سکتے، حقیقت کے اندر وہ علم کا عین بھی نہیں جانتے ہیں، ہے نا، وہ بہت دور ہے۔ اور علم کا عین کیا، میں یہ صحیح بات کہتا ہوں کہ ان کی لائبریریوں میں کبھی تم جا کر فتاوی نظریہ اٹھا کر دیکھ لینا، دھول سے ایسی بھی ملے گی، کبھی مطالعے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی فتاوی کے کبھی مطالعے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جو اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہوتا تو یہ بےہودہ باتیں نہ کرتے۔ میں اعلیٰ حضرت کو سناتا ہوں اور سنو کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے، اور تم بھی سنو، اور خاص طور سے وہ بھی سنیں جو اس کی بات کو سننے کے بعد فتنہ تو فتنہ ہے، لیکن فتنوں کو کوئی کچھ ذہن جو ذہنی بیمار ہوتے ہیں، جو عقیدے کے اعتبار سے بیمار ذہن ہوتے ہیں، اس کو قبول کرنے لگ جاتے ہیں، ہے نا۔ تو سنو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، میں بس سنا دوں، اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف میں رغبت کروں۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، سنو، ان دیار میں
وہابی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اسماعیل دہلوی کے پیرو اور اس کی کتاب تقویت الایمان کے معتقد ہیں۔ یہ لوگ مثل شیعہ، خارجی، معتزلہ وغیرہ اہل سنت و جماعت کے مخالف مذہب ہیں۔ اب سنو سلطان بھائی جی، ان میں جس شخص کی بدعت حد کفر تک نہ ہو، ان میں جس شخص کی بدعت حد کفر تک نہ ہو، یہ اس وقت تھا جی اس وقت یہ اعلیٰ حضرت فرمانے اس وقت تھا، ابتدا جس وقت اس فتنے کی ہوئی تھی اور اس کا رد ہوا تھا، ابتدا یہ اس وقت تھا۔ اب سنو فرماتے ہیں ان میں سے جس شخص کی بدعت حد کفر تک نہ ہو، یہ اس وقت تھا۔ اب کبرائے وہابیہ نے کھلے کھلے ضروریات دین کا انکار کیا اور تمام وہابیہ اس میں ان کے موافق یا کم از کم ان کے حامی یا انہیں مسلمان جاننے والے ہیں، اور یہ سب صریح کفر ہے۔ اب ہم آگے اس سے مضبوط بات اعلیٰ کرنے لگے تو اب وہابیہ میں کوئی ایسا نہ رہا جس کی بدعت کفر سے ملی ہوئی ہو۔ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے جو کہتے ہیں وہابی کافر ہے۔ میں نے کہا یہ اعتراض مجھ پر نہیں گیا، یہ اعتراض اعلیٰ حضرت پہ گیا۔ ظالم کو اعلیٰ حضرت کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ فرد خاص یا ایک جماعت خاص یا ایک خاص سلسلے کا رد کر رہے ہیں، تم تو رد سنیت کا کر رہے ہو، شرم آنا چاہیے۔ تم رد دین کا کر رہے ہو، تم رد حقیقت کے اندر وہ براہین خدا رسول کا کر رہے ہو۔ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ تو اب وہابیہ میں کوئی ایسا نہ رہا جس کی بدعت کفر سے گری ہوئی ہو، خواہ غیر مقلد ہو یا بظاہر مقلد۔ یہ اعلیٰ حضرت جواب تو ہو گیا نا، سمجھ میں تو آ گئی نا؟ جواب تو ہو گیا، لیکن وہ جو کہا نا اعلیٰ حضرت نے کہ دل اعلیٰ کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا ہے نا۔ ایک جگہ اعلیٰ میں فرماتے ہیں خامہ برقبار رضا وہ چمن سوز نجدیت میں سب سے نرالا رنگ رکھتا ہے۔ ذرا زور سے خامہ برقبار رضا چمن سوز نجدیت میں سب سے نرالا رنگ رکھتا ہے، اور میں اعلیٰ حضرت جی کے کرم سے بفیضان شیر میں شریعت کہتا ہوں کہ خامہ برقبار شیر سنت چمن سوز صلح کلیت میں سب سے انہوں رنگ رکھتا ہے، اور کہہ دو اعلیٰ سے کہ جانا کی منائے اب خیر اندر خوخار ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، قرص مقدس، قرص مقدس، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت، فیضان معصوم ملت حضرت علامہ مفتی محمد فاران ادا خان حشمتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ میں بس 2-4 منٹ میں انشاءاللہ آپریشن میں بہت تیز کرتا ہوں، الحمدللہ میرے سارے آپریشن کامیاب ہوتے ہیں۔ بوٹی سے باہر آنے سے پہلے لوگوں کو خبر دیتا ہوں کامیاب ہو گیا ہے نا۔ الحمدللہ یہ تو وہ بہت ہاتھ صاف ہے میرا آپریشن کرنے میں۔ تو وہ سنو وہ ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ ایک سوال اعلیٰ حضرت سے کیا گیا، ورنہ میں عموماً سوال لے جواب ہی پڑھتا ہوں، لیکن سوال کیوں ذکر ضروری ہے سننا، تو سنو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ ایک سوال ہوا اعلیٰ حضرت سے کہ سنیے گا، سوال یہ ہوا کہ ایک مولوی صاحب سنیے گا، ایک مولوی صاحب نے ارشاد کیا ہے کہ جو شخص غیر مقلدین و مرزائی کے ساتھ نشست و برخاست کرے گا،
یہی کہہ رہے نا وہ وہابیت پلیٹ میں گھس کیوں نہیں جاتی ہے؟ میں نے کہا بے وقوف اگر آپ نے پڑھا ہوتا تو سمجھتا ہاں کہ فرماتے علماء صوفیہ فرماتے بد مذہبیت کے جراثیم اڑ کے لگ جاتے ہیں۔ کیا بات کو تم نے تماشا بنا دیا، دین کو معاذ اللہ بازیچہ اطفال بنا دیا۔ انصاف سے دیکھو، اگر انصاف سے مجھے میرے مدرسے کے طلبہ نے یہ بتایا کہ حضرت وہ اس مولوی کی تقاریر سنیوں سے زیادہ وہ وہابی پسند کر رہے ہیں، وہابی پسند کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو بہت پہلے بتایا تھا، سن دیو تجھ سے خوش ہے تو ہم کیا کریں؟ دیو تجھ سے خوش ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم سے راضی ہے خدا سے تجھ کو کیا؟ ہم سے تو خدا راضی، ہم سے تو محبوب خدا راضی، اور خوش ہوا کرے تجھ سے دیو ہوا کرے۔ ہم سے تو سرکار غوث اعظم چاہیے انشاءاللہ، دنیا میں بیڑا پار، آخرت میں بھی بیڑا پار۔ سنی کیوں خوش ہیں؟ اور بنا وہ خوش ہے جنہیں یا تو علم نہیں اور یا سنا کلیت ان کے دل کے اندر جمی ہوئی ہے۔ سن لو میں کیا بیان کرنے لگا، سوال سنو، سوال ابھی یہ جواب نہیں، سوال کیا گیا اعلیٰ حضرت سے کہ ایک مولوی صاحب نے ارشاد کیا کہ جو شخص غیر مقلدین و مرزائی کے ساتھ نشست و برخاست کرے گا وہ کافر، وہ نشست و برخاست کرے گا وہ کیا ہے؟ کافر۔ یہ سوال ہوا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، حالانکہ نشست سوالی میں کہا جا رہا، حالانکہ نشست و برخاست ان کے ساتھ برائے امور دنیا ہے، قرابت یا کسی امر ضروری کے سبب ان کی شریک مجلس ہونا ضروری پڑتا ہے، ان کے افعال و اقوال کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، تب بھی ان کی مجلس میں شرکت کفر ہے۔ اب جو حکم شرعی و بیان فرمائے یہ سوال ہوا، یہ کیا ہوا؟ اب اعلیٰ حضرت پوچھا گیا، وہابیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر ایک مولانا صاحب نے کہا کہ کیا کہہ دیا مولانا صاحب نے، ایک مولوی صاحب نے کہ وہ کافر ہو گیا۔ اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنو۔ آج کا میں نے جب یہ سوال پڑھا پھر میں سوچنے لگا آج کا اگر مولانا ہوتا اور آج کے کچھ دارالفتہ ہوتے، کچھ تو بحمد اللہ ہے جو اہل سنت کی ترجمانی کر رہے ہیں، کچھ لے کے دوسرے ہیں وہ اگر ہوتے رہے نشست و برخاست پر کافر کہہ دیا، اس مولوی کو پر خود توبہ ہے اور وہ یہ ہے اور وہ یہ ہے یہ کر۔ اب سنو اعلیٰ حضرت، یہ ہیں 100 سے زیادہ علوم کے جاننے والے، 1400 سے زیادہ مصنف کتابوں کے مصنف، یہ ہیں اس کو محبت۔ اب سنو جواب، اعلیٰ حضرت سے کہا گیا کہ وہابیوں کے ساتھ نشست و برخاست پر ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کافر ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہابیہ، الجواب وہابیہ وغیر مقلدین و دیوبندیہ و مرزائی وغیرہم فرقے آج کل سب کفار مرتدین ہیں۔ بے شک جو جھوٹا کہتا ہے وہ خود جھوٹا ہے، اے رہا تو سچا ہے اور تیرا قلم سچا ہے اور تیرے قلم کے پاسبان سچے۔ وہابیہ وغیر مقلدین و دیوبندیہ و مرزائی وغیرہم فرقے آج کل سب کفار مرتدین ہیں۔ لیجئے اس کا تو گلی شبہ ہو گیا۔ میں کہتا نا، میں نے کہا تھا میں آپریشن بہت کامیاب کرتا ہوں بحمداللہ، تو میں خبر دے دیتا ہوں آپریشن کامیاب ہو گیا۔ سنو اب آگے سنو، ان کے پاس نشست و برخاست حرام، ان سے میل جول حرام ہے، اگرچہ اپنا باپ یا بھائی ہو یا بیٹا ہو۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واما ينسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین۔ وقال اللہ تعالی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ یہ آیت کریمہ اعلیٰ حضرت نقل فرمائی۔ اب سنو، اس میں ترجمہ میں بارہا کرتا رہتا ہوں، میں آگے بڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اور ان لوگوں سے کسی دنیاوی معاملت کی بھی اجازت نہیں
कमा बय्यनाहु फिल मुहज्जतिल मुहतमिना। मैंने कहा था ना, आप सवाल में हुआ था दुनियावी मामलात में तो मिल सकते हैं, फरमाया ना, दुर्भावी देवबंदियों से दुनियावी मामलात में भी इजाजत नहीं। जैसे कमा बय्यनाहु फिल मुहज्जतिल मुहतमिना, मैंने मिसाल फरमाते हैं, मैंने लिख दिया, समझा के देख लेना। उनके बाद अब देखिए, उनके बाद बैठने वाला, अगर सवाल में क्या हुआ था कि काफिर कहते हैं ना बैठने वालों को, अब आला हजरत उस मौलाना साहब की और हिमायत करते हुए क्या फरमाते हैं, उनके पास बैठने वाला अगर उनको मुसलमान समझकर उनके पास बैठता है और उनके कुफ्र में शक करता है और वो उनके अक़वाल से मुत्तला है तो बिला शुबहा काफिर है। क्या क्लियर किया, क्या क्लियर कर दिया। अगर मुसलमान जान के बैठता नशिस्तों पर खास होने के बाद एक मौलाना साहब कहते काफिर, आला हज़रत फरमाते हैं अगर उनके अक़वाल से मुत्तला होकर और उनको मुसलमान नशिस्तों पर खास का समझ ये कि उनको मुसलमान समझता है वो फरमाते हैं बिला शुबहा काफिर। अब देखो फतावा बज़ाज़िया व मजमूउल अनहार व रद्दुल मुख्तार वगैरह में है मशक्कत की अज़ाबी व मुफ़ी फक़त कफर। अब तवज्जो, अब शिर्क इस्लामी पे गए, अब दूसरी शिर्क पे गए आला है। और अगर उनको यकीनन काफिर जानता है और फिर उनसे मेल जोल वादियों से मेल जोल रखता है तो अगर के इस कदर से काफिर ना होगा मगर फासिक जरूर है और उसे इमाम बनाना गुनाह और उसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी करीब हराम के पढ़नी गुनाह और फेरनी वाजिब और माज़अल्लाह बिल आखिर उस पर अंदेशा कुफ्र है। ये आला हज़रत हमने दीन को बादीचा अजवाल बना दिया है। बाबिया कहती नहीं, आला हज़रत बोले अंदेशा कुफ्र है, बोले बाबिया थोड़ी चले घूमती। आला हज़रत बोले वहाबियों के साथ उठने बैठने पर अंदेशा कुफ्र है, अब सुनो एक आला हज़रत ने एक वाक़या नकल फरमाया और अगर तुम भी सुनो सीने पे हाथ रखना। हाँ मियाँ मरना सबने है, जाना सबने है, हुजूर के अलावा कोई बचाने वाला ना होगा। इसको बयान करने के बाद आला हज़रत का कलम सुनो, फरमाते हैं इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह शरह सुदूर में फरमाते हैं एक शख्स राज़ियों के पास बैठता था, उसकी मरते वक्त लोगों ने उसे कलमा तय्यबा की तलकीन की। उसने कहा नहीं कहा जाता। पूछा क्यों? कहा कि ये दो शख्स खड़े हैं, ये लोग कहते हैं, ये जो शख्स खड़े हैं ये कहते हैं कि उनके पास बैठा करता था जो अबू बकर व उमर को ना कहते थे, अब चाहता है कि कलमा पढ़कर उठे, हम तुझे उठने ना देंगे। जब अब सुनो ये वाक़या सुदूर में फरमाते आला हज़रत जब सिद्दीक़ अकबर व फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बुरा कहने वालों के पास बैठने वालों की ये हालत है तो ये लोग तो अल्लाह जल्ला व अला व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुरा कहते हैं, उनकी तनक़ीद शान करते हैं, उन्हें तरह तरह के ऐब लगाते हैं। उनके पास बैठने वाले को कलमा तय्यबा नसीब होना और भी दुश्वार। हमारे लिए भी आपको भी सोचना चाहिए हाँ कि जब अबू बकर फारूक हुजूर के सहाबी और हुजूर के सुभान अल्लाह वो हजरत सैयदना सरकार फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला व हजरत सैयदना सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला उन हजरात आलिया के दुश्मनों के साथ बैठा। शरह सुदूर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं मरते दम मरते टाइम फरिश्तों ने गला दबाया कि कलमा नहीं पढ़ने देंगे। आला हज़रत बोले जब सहाबा के दुश्मन के साथ बैठा तो ये हुआ, आका के दुश्मन के साथ बैठेगा तो क्या होगा। कुछ तो
سوچ لے, اپنے آپ کو بچاؤ. میں کبھی یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے دشمن سے بچو, یا ہمارے باپ ابراہیم حضرت آرام فرمائے ان کے, میں نہیں کہہ رہا تمہاری محبت اگر ہوگی تو وہ تم جانو. میں یہی تو کہہ رہا نا کہ حضور کے دشمن سے بچ جاؤ. میں یہی تو کہہ رہا کہ آقا کو برا کہنے والے سے بچ جاؤ. تو سنو, یہ بات مجھے نہیں, یہ بات تو تم نے بھی کرنی تھی, اس لیے کہ کلمہ تو تم نے بھی پڑھا. مرچے کھائی کی ہے. میں کس کا رد کر رہا ہوں, میں حضور کے دشمنوں کا. کیا بات ہے, تو حضور کے دشمنوں کا ہوگا. مرچی لگائے, اگر لگے مرچے تو لگا کرے. میرے آقا حضرت نے ہمیں معیار دے دیا, فرماتے ہیں سنیت سے کھٹ کے سب کی آنکھ میں, سنیت سے کھٹ کے سب کی آنکھ میں بھول ہو گئے ہیں کیا ہار. ہم تو بھول تھے سنیت کی وجہ سے. تمہیں اپنے دشمن سے نہیں بچا رہے ہیں, تمہیں اپنے باپ دادا کے دشمن سے نہیں بچا رہے ہیں, تمہیں رسول کائنات کے دشمن سے بچا رہے ہیں, تمہیں وہابیوں سے بچا رہے ہیں, تمہیں دیوبندیوں سے بچا رہے ہیں. تو سنو, اگر سنیت سے سب کی آنکھ میں کھٹ ہے تو آگے اعلان کیا جاتا ہے یہ قائم رہے گی اور یہ قیامت تمہاری آنکھوں میں ہوتی رہے گی. ہوتی رہے گی, بند ہونے والی. ہاں سن لو, ایک فتویٰ اور سن لو, بس اس کے بعد میں ادھر جاؤں جدھر مجھے جس لیے میں آیا تھا. ایک فتویٰ اور سن لو, نہایت اہم. میں نے جب فتویٰ پڑھا تو میں آپ کو اگر تفصیل میں جاؤں, کچھ بہت وہ سفید داڑھی والے بھی علماء, اور میں ان کا ادب بھی کرتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے بعد میں وضوء حق کو مان بھی لیا. تو چونکہ کہتے نہیں میں حق کہنے والا ہوں, ظالم حق کہنے سے پہلے حق سمجھنا پڑتا ہے, ورنہ تو کسی کو بھی حق کہہ دے گا, ہے نا. ہاں, حق سمجھداری سے پہلے سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ جھنڈا اٹھائے ہیں ہم, یہ یزیدی خیمے کا ہے یا حسینی خیمے کا ہے, یہ سمجھنا پڑتا ہے. ہاں سنو, ایک سوال سنو. وہ سوال تو 3-4 ایک ساتھ کیے گئے سائل نے, لیکن ایک سوال جو نہایت اہم, خود تم سنو گے تو تم سوچو گے ہاں اس کا جواب اعلیٰ حضرت کیا دیں گے, تو مجدد ہے. ہاں سنو, سوال یہ ہوا نمبر 3 کے اندر, جو شخص نہ عالم ہے, نہ دیوبند کے تعلیم یافتہ, نہ ان سے بیعت و عقیدت رکھتے ہیں, محض اپنی لا علمی عقائد کی وجہ سے ان کو کافر نہیں سمجھتے. توجہ, سوال ہوا محض نہ دیوبند گئے کبھی پڑھنے, نہ وہ عالم ہے, صرف لا علمی عقائد عقیدے کی لا علمی کی وجہ سے وہابیوں کو کافر نہیں سمجھتے, اور ان کے عقائد بھی ایسے بالکل نہیں ہیں جن پر تکفیر لازم آتی ہے. تو ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے, یہ طلب بہتر ہے, اور جو امام ہوا اس کے ساتھ ایسا کیا کرے. یہ سوال ہوا. اب اعلیٰ حضرت سنو, پہلے شروع سے ہی سنا دیتا ہوں, یہ سوال ذہن میں رکھنا, اس کا جواب ابھی نمبر 3 میں آیا نا, تو میں اشارہ کروں گا کہ اس کا جواب آ گیا. پہلے شروع سن لو. اعلیٰ حضرت سوال ہوا تھا وہابیوں دیوبندیوں کے تعلق سے, فرماتے ہیں بے شک وہ سب کفار ہیں. ارے اس کی تو گردن اتنے میں ہی کٹ گئی, وہ اتنے میں وہ کہہ رہا سب کو کافر نہیں کہہ سکتے نا. اعلیٰ حضرت بولے بے شک وہ سب کفار ہیں, اور جو ان کے اقوال پر مطلع ان کو انہیں کافر نہ جانتے وہ بھی کافر. علماء حرمین طیبین نے بالاتفاق ان کی نسبت فرما دیا وغیرہ وغیرہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر, آگے فرماتے ہوئے چلے گئے, فرماتے ہیں اللہ اکبر, فقط ناواقف کے بہلانے کو ہوتا ہے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ہاں اب تک مصر ہے ان اقوال کفریہ پر, ان کو بارہا چھاپ رہے ہیں, تو ان کا فقط ناواقف کے بہلان دینے کو ہوتا ہے, اور جو واقف ہے مگر ذی علم نہیں, ان کے سامنے یہ ویلا ہوتا ہے کہ ان باتوں کا یہ مطلب نہیں ہے. جو سنی جاہل ہے اسے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں وہ نہیں, اور جو ذی علم ہے اس کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ رنگون میں پہنچے تو وہاں سے بھاگ نکلے, کلکتہ میں پہنچے تو وہاں سے بھاگ نکلے. اللہ فرماتے ہیں یہ وہابی دیوبندی اتنے شاطر ہیں, اگر سنی سادہ سنی کو دیکھتے ہیں تو اپنی عبارتوں کو وہ توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے نہیں, ایسا نہیں ایسا ہے نہیں, ہمارے علماء نے تو ہمارے مولویوں نے تو کہیں تو ہی نہیں کری, اور کہیں اگر علم مل گیا, عالم حق مل گیا, تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رنگون پہنچے تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے, اور کلکتہ پہنچے تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. توجہ, میں اعلیٰ حضرت کو بیان کرنے سے پہلے کچھ مظہر اعلیٰ حضرت کو بتا دوں. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ جو علم اگر رنگون پہنچا تو رنگون سے یہ وہابی بھاگ کھڑے ہوئے, کلکتہ پہنچا تو کلکتہ
سے بہت بڑے ہوئے. میں نے پوچھا یہ رنگون اور کلکتہ وہابیوں کا پیچھا کرتے کرتے یہ بہتا کون ہے؟ تو تاریخ بتائے گی. رنگون ہو یا کلکتہ ہو وہاں پر مسلک رضا کا تھا اور لے جانے والے مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش سنت تھے. وہابیوں کا پیچھا کرتے ہوئے شیر بیش سنت نے ان کا تعاقب کیا تھا. کسی نے کہا ہے اہل سنت کا سہارا ہند میں موقع رضا ہے ہمارا ہی دیا حشمت علی خان. سارے رسالت جشن انقلاب نبی مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مظہر اعلیٰ حضرت فیضان حضور مشاہد ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. وہ سرکار شیر بیش سنت وہ رنگون میں گئے. بات تبدیل ہو جائے گی لیکن بات سن میں پہلے یہ بات مکمل کر دوں ورنہ وہ اتصال ختم ہو جائے گا. پھر وہ یہ چیز بھی بیان کروں گا انشاءاللہ کہ سرکار شیر بیش سنت رنگون اور کلکتہ کے مناظرے کے کچھ اگر ذہن میں رہ گئے. آگے سنو. فرماتے اعلیٰ حضرت کہ فرماتے اہل علم کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ اس فن میں جاہل ہوں, میرے اساتذہ بھی جاہل, تم بھی مجھے معقول بھی کر دو تو پھر وہی کہیں جاؤں گا. تقویت الایمان. اچھا فرماتے اہل علم کے سامنے کیا کہتے ہیں میں بھی جاہل میرے اساتذہ بھی جاہل. اور رنگون وغیرہ کو اٹھا کر دیکھو تو وہابیوں نے سرکار شیر بیش سنت سے جو مناظرہ ہوا آخر میں یہی کہہ کے بھاگے کہ ہم بھی جاہل ہیں ہمارے اساتذہ سب یہی کہہ کے بھاگے ہیں. وہی اعلیٰ حضرت نقل کر رہے ہیں کہ اہل علم نے اگر پکڑا اور دبوچا اور کٹیچا دبائی تو بولے ہم بھی جاہل ہمارے باپ دادا جاہل. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے جادو کے سینے میں غار ہے جسے چارہ چوری کا وار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے. سنو آگے سنو. اچھا فرماتے اعلیٰ حضرت اچھا تقویت الایمان کو جو اچھا سمجھے یہ امکان کس منع ماننے والے کو کافر کروں سب پر 70 اور زائد بدون سے کفر لازم جس کی تفسیر سبحان الصبور و کوكب شہابیہ و کشف غلال دیوبند شرع الاستمداد وغیرہ ہمیں ہے. اس کے پیچھے نماز باطل ہے اور جو پڑھے ان کا پھیرنا فرض ہے اور نہ پھیرنا فسق. اچھا اب سنو وہ میں بس وہ بیان کرنے لگا پھر میں اپنی تقریر کروں گا جو میں بیان کرنے لگا. وہ آخری کیسی تھی کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ وہابیوں کو نہ جانتا ہو, ان کے عقائد کفریہ بھی نہ جانتا ہو, دیوبند گیا بھی نہ ہو, خود عالم بھی نہ ہو, تو وہ اگر وہابی کو مسلمان جانتا ہے تو اب اعلیٰ حضرت قلم فرماتے ہیں سائل صورت وہ فرض کرتا ہے جو واقع ہی نہ ہوگی. سائل صورت وہ فرض کرتا ہے جو واقع نہ ہوگی. دیوبندیوں کے عقائد کفر تشت از بام ہو گئے بالکل کلیئر ہو گئے. منکر بننے والے اپنی جان چھڑانے کے لیے انکار کرتے ہیں. منکر بننے والے اپنی جان چھڑانے کے لیے انکار کرتے ہیں. اور فرماتے ہیں اعلیٰ کہ ہمیں معلوم نہیں جو منکر ہو اس سے کہیے فتاوا موجود شائع ہے دیکھو کہ کافروں کا کفر معلوم ہو اور دھوکے سے بچے اس کے پیچھے نماز غارت نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دشمنی فرض ہے اور اس فرض پر قائم ہو تو کہتے ہیں ہمیں کتابیں دیکھنے کی حاجت نہیں. یہ ان کا قید ہے مکر ہے. ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوتی جو جن کی نسبت ایسی عام اشاعت سنتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن دہندہ ہے اس سے فوراً خود ہی کنارہ کش ہوتے اور آپ بھی اس کی تحقیق کو بے قرار ہوتے. پھر آگے فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کسی کو سنے کہ تیرے قتل کے لیے گھات میں بیٹھا ہے اعتبار نہ آئے تو چل چیزیں دکھا دیں وہ یوں بے پرواہی کر دے گا اور کہے گا مجھے نہ تحقیق کی ضرورت نہ ہی اسے اعتراض. تو یہ لوگ ضرور مکہ اور مباطن انہیں سے پیار انہیں سے امتیاز یا دین سے محب بے علاقہ و بیزار ہوتے ہیں. ان کے پیچھے نماز سے اعتراض فرض ہے. اب آگے فرماتے ہیں اگر باطن میں کوئی نو غالب یا نرا جاہل یا نواقف ایسا ہو جس کے کان تک یہ آوازیں نہ گئیں وہ بوجہ نواقفی محض انہیں کافر نہ سمجھتا وہ اس وقت تک معذور ہے جب تک سمجھانے سے
فوراً حق قبول نہ کر لے. یہ اعلیٰ حضرت ہے. میں نے بتایا نا اس موضوع کا اگر میں حوالے پیش کرنے لگ جاؤں تو اسی موضوع پہ میری پوری تقریر ہو جائے گی. بس ایک آخری بات سن لو اور حدیث پاک سنو. فرماتے اعلیٰ حضرت ایک حدیث پاک نقل کری. فرماتے توجہ فرماتے ہیں اِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّفْسُ عَلَى بَنِي اسرائیل کہ بے شک جو سب سے پہلا نفس پہلی برائی بنی اسرائیل میں داخل ہوئی فرماتے ہیں وہ یہ تھی بنی اسرائیل میں جو پہلی برائی داخل ہوئی کہ ایک زیادہ دوسرے کو برا کرتا دیکھتا خلاف دین کام کرتا دیکھتا تو کہتا یہ کام خدا سے ڈر یہ غلط کام کر رہا ہے اور دوسرے دن جب لوٹ کر آتا وہ وہی برا کام پھر بھی کرتا ہوتا. فرماتے ہیں سنو الفاظ یہ ہے اسی حال پر ہوتا تو یہ امر اس کو اس کے ساتھ کھانے پینے پاس بیٹھنے سے نہ روکتا. جب انہوں نے یہ حرکت کی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل باہم ایک دوسرے پر مار دیے. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض اللہ نے ان کے دل آپس میں مار دیے. اللہ اکبر. اور فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت حدیث پاک نقل فرماتے ہیں یہ حرکت کہ اللہ نے ان کے دل باہم ایک دوسرے پر مارے کہ منع کرنے والوں کا حال بھی انہی خطا والوں کے مثل ہو گیا. ہاں یہ پوچھتا ہے نا کہ وہابیت پلیٹ میں نہیں گھس رہی. میں نے کہا دیکھ کہ دل میں کیسے گھس رہی ہے. پلیٹ میں نہیں گھس رہی دل میں گھس رہی ہے وہابیت. دل میں گھس رہی ہے دیوبندیت. یہ وہابیت دل میں گھس رہی ہے. کیا فرمایا حدیث کے پاک میں آیا بنی اسرائیل کے اندر جو پہلی خرابی آئی وہ یہی صلح کلیت تھی. یہی دین سے بے پرواہی تھی. یہی دین کے اوپر مذاق تھا کہ ایک بار منع کیا لیکن جب وہ باز نہ آیا اس کے ساتھ کھانے لگے ہیں اس کے ساتھ پینے لگے ہیں اس کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے لگے ہیں. جب یہ حرکت کری تو اللہ تعالیٰ نے ان خطا کاروں کے دل اور جو یہ منع کرتے تھے لیکن ان کے ساتھ کھاتے اور پیتے تھے ان کے دل کو ہم ملا دیے اور سب ایک ہو گئے اور سب کے سب گمراہ ہو گئے. دین سے مذاق کرتے ہو دین کا نام لے کر دین کے خلاف چلتے ہو. ہم تو تمہیں بھی دعوت اصلاحی دیں گے. کوئی اصلاحی تقریر میں نے کہا سب سے بڑی اصلاحی تقریر یہ ہے کہ عقیدے کی اصلاح ہو جائے. سب سے بڑی اصلاحی تقریر کہ عقیدے کی اصلاح ہو جائے. ہم آج بھی تمہیں دعوت دیں کہ تمہاری تقریروں سے سنیت کا فائدہ نہیں وہابیت اور دیوبندیت کا فائدہ ہو رہا ہے. سنیت کا سوائے نقصان کے علاوہ کوئی ایک روپے کا فائدہ نہیں ہے. نقصانی آج بدل لو اپنی روش کو اور اپنے چہروں کو کل میدان قیامت میں بندر اور سور بننے سے بچا لو. ہے نا میں یہ چند باتیں دور سے کری. اب میں درود پاک پڑھی اللہم چلو آ جاؤ درے آقا پر ذرا زور سے چلو آ جاؤ درے آقا پر. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میاں وصف ان کا کیا کرتے ہیں وصف ان کا کیا کرتے ہیں اور شرح و شمس دعا کرتے ہیں اور ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. توجہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آستی رحمت عالم الٹے اور کمر پاک پہ دامن باندھے گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ بھیج لیا کرتے تھے. میں نے کہا اعلیٰ حضرت آپ کا قلم کا قلم ہے آپ کی شاعری کا شاعری ہے. اعلیٰ حضرت بولے میرے قلم پہ وعدہ کرنے سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لو. میں نے کہا کیا اعلیٰ حضرت بولے میں نے جو شعر کہا یا میں نے کوئی مصرع کہا وہ قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے. میری شاعری میں نے کہیں سے سیکھی ہے تو میں نے کہا یہ امیر و اقبال سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے سیکھی ہے. میں نے کہا اعلیٰ حضرت آپ نے کہا یہ جیت کے فرماتے تھے کہ آستی رحمت عالم الٹے کمرے پاک پہ دامن باندھے گرنے والوں. فرمایا گیا سنو حدیث پاک میں آیا کہ کل میدان قیامت میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. آقا فرماتے ہیں کہ جب تم
چہے دوزخ یعنی کہ جہنم کی طرف جاؤ گے اور دیکھو گے کہ وہ پل صراط ادق من الشعر و احد من السیف، تلوار سے زیادہ تیز وبال سے زیادہ باریک ہے، لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، فرماتے ہیں آقا، تو میں تمہیں تمہارے کرمر بندوں سے پکڑ پکڑ کر باہر نکال لاؤں گا۔ ذرا زور سے کرمر بندوں سے پکڑ پکڑ کر آقا فرماتے ہیں میں تمہیں باہر لاؤں گا، ایسا محبوب ایسا محبوب۔ تو اعلیٰ حضرت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ آستی رحمت عالم الٹے اور کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے۔ ذرا زور سے توجہ توجہ، میں اسے بات سنانے لگا۔ کئی محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا، فرماتے جس وقت یہ جانے رحمت تانے رافت یعنی ہمارے آقا باعث تخلیق کائنات وجہ کائنات جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس خاک نادائی گیتی پر آقا تشریف لائے، جس وقت فرماتے ہیں سب سے پہلے جو زبان فیض کا زبان سے کلمہ ادا ہوا مجھے ہوا رب حبلی امتی، سبحان اللہ، میری امت مجھے دے دے۔ جو لوگ تمہاری بات ہونے لگی، جو آقا دنیا میں تشریف کے لائے وہ تمہاری بات پہلے کرنے لگے، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو مجھے دے دے۔ توجہ توجہ، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے حدیث نقل کری، کئی محدثین دیگر محدثین علماء نے نقل کری، آقا نے کیا فرمایا، اے میرے رب میری امت کو مجھے دے دے۔ تو آقا کی تو دعا کوئی رد ہونا نہ تھی نا، ہاں وہ جا کر میں چھپ کر گلے سے لگایا، کوئی رد نہیں ہونا تھی۔ جب یہ آقا نے کہا میرے رب میری امت مجھے دے دے، خطاب ہوا وَحَبْتُكَ أُمَّتَكَ لِأَعْلَى هِمَّتِكَ، محبوب آپ کی بلند ہمت کے سبب آپ کی امت آپ کو دے دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، زور سے آپ کی بلند ہمت کے سبب آپ کی امت آپ کو دے دی گئی۔ توجہ توجہ، بات یہاں مکمل نہ ہوئی، حدیث پاک کا آگے کا حصہ سنو۔ محبوب نے کہا تھا اے میرے رب میری امت کو مجھے دے دے، خطاب آیا اے محبوب بہتوں کا امت کا لے آیا، امت تمہاری بلند ہمت کے سبب تمہاری امت تمہیں دے دی گئی۔ اس کے بعد رب نے گروہ ملائکہ کی جانب خطاب فرمایا فَاشْهَدُوا يَا مَلَائِكَتِي أَنَّ حَبِيبِي لَا يَنسَى أُمَّتَهُ عِنْدَ الْوِلَادَةِ فَكَيْفَ يَنسَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے فرشتوں گواہ ہو جانا، آج گواہ ہو جانا، میرا محبوب اپنی ولادت اپنے میلاد کے وقت اپنی امت کو نہ بھولا، فَكَيْفَ يَنسَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو یہ قیامت میں کیسے بھولے گا؟ اعلیٰ حضرت بولے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس شہید ملت، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی بہرام رضا خان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس توجہ، میں آگے بڑھنے لگا۔ دنیا میں تشریف لائے ہمیں نہ بھولے، لیجیے آپ کو یاد رکھا آقا نے، اب لیجیے وہ معراج کا وقت آیا ہے، ذرا زور سے بولو۔ ابھی وہ 27 رجب المرجب کی شب گزری، میرے آقا کے معراج کی شب گزری، ذرا زور سے۔ میں نے ابھی ایک جگہ کہا تھا عجیب آقا سے دشمنی ان وہابیوں کی، عجیب دشمنی، میلاد ہو تو کہیں یہ جائز نہیں اور معراج ہو تو بولے گئے نہیں۔ میں نے کہا وجہ یہ ہے تیرے دل میں جو آقا کی دشمنی ہے وہ دشمنی رسول پر ابھار رہی ہے، وہ اس بات پر ابھار رہی انکار کرے گا تو، اس لیے کہ تیرے دل میں جو آقا کی دشمنی کوٹ کوٹ کے بھری ہے نا۔ میلاد ہو تو کہیں گے جائز نہیں اور معراج ہو بولے گئی نہیں معاذ ہے نا۔ وہ ایک الگ تفصیل کبھی ہوگا، وقت اس کے اوپر بھی بیان کروں گا، لیکن میں جو بیان کرنے لگا وہ سن لو۔ آقا نے ہمیں بلایا نہیں، یاد رکھا وہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، وہ جو مسجد حرم میں آج شامل ہو چکا ہے، کبھی وہ مسجد حرم سے باہر تھا، آقا وہاں آرام فرما ہے۔ توجہ، آقا آرام فرما ہے، رب کا حکم ہوا
اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو لے کر کے آؤ. ذرا زور سے. یہاں پر ایک بات کرنے لگا. میرے آقا خود بھی آ سکتے تھے, میرے آقا خود بھی آ سکتے تھے. ہاں, اس لیے کہ میرے آقا تو وہاں سے آگے کے بھی راستے جانتے تھے جہاں جبریل امین واپس آ گئے تھے, وہاں سے آگے کے بھی راستے جانتے تھے. میرے آقا جا سکتے تھے, رب نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا. حکمتیں کیا ہے تو جب تمہیں سمجھ میں آئے گا. علماء بولے مہمان بڑا عظیم تھا, مہمان بڑا عظیم تھا. بلا تشبیہ بلا تمثیل ایک طریقہ مہمانی کا ہوتا ہے, ایک رواج ہوتا ہے. ابھی آپ مجھے لے کے وہاں سے 10-15 لوگ لے کے آئے نا, مجھے تو راستہ پتا تھا لیکن میں خود بھی تو آ سکتا تھا, لیکن نہیں آیا نا, خود آپ لے کے آئے. کیا بات ہے, ذرا زور سے. آپ لے کے آئے, طریقہ مہمانی کا ہوتا ہے, ایک اصول ایک رواج ہے. تو سنو, شب معراج دولہا محبوب خدا کو بننا تھا اور جانا تھا. رب کی حکمتیں, اے جبریل تم فرشتوں کے سردار ہو لیکن آج میرے محبوب کو لے کر تم آؤ گے. مہمانی کرنا ہے تو میرے محبوب کا استقبال تم کرو گے. سبحان اللہ. تیرے در جب جبریل امین کا تعارف کروانے لگے نا اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت, تو تعارف بھی نرالا ہوگا. اعلیٰ حضرت جبریل امین علیہ السلام کا تعارف کیا کرواتے ہیں؟ تیرے در کا درباں ہے جبریل. کیا بات ہے, آقا تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, تیرا مدح ہر نبی جو ولی ہے. حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر آقا آرام فرما. کوئی مسحری تو نہیں, کوئی چارپائی تو نہیں. آقا زمین کو زینت بخشے ہیں, آرام فرما ہے زمین پر. وہ چھت پر پھٹن ہوتی ہے, جبریل امین آتے ہیں, ہزاروں فرشتے ہیں آقا کے استقبال کے لیے. محبوب جا رہا ہے نا تو استقبال تو پھر نرالا ہی ہونا ہے. ہاں, استقبال نرالا ہونا ہے. جبریل امین آئے, آقا آرام فرما ہے. حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں, دل نہیں سوتا. انبیاء کرام کی آنکھیں سوتی ہیں, دل نہیں سوتا ہے. آقا آرام فرما. اب جبریل امین علیہ السلام اور سارے فرشتے مشورہ کر رہے ہیں کہ بیدار کریں تو ترکیب کیا ہو. تو سارے فرشتوں کے جو سردار جبریل امین تھے بولے میں ایک ترکیب نکالتا ہوں. ترکیب کیا ہے؟ بولے ترکیب یہ ہے کہ آقا کے قلموں پر بوسہ دے, بوسہ بھی ہو جائے گا, آقا بیدار بھی ہو جائے گا, بوسہ بھی ہو جائے گا, سبحان اللہ, بیدار بھی ہو جائیں گے, قلموں کو چومنے کا موقع بھی مل جائے گا. توجہ ذہن میں رکھنا. آقا زمین کو زینت بخشتے ہوئے زمین پر آرام فرما ہے. جبریل امین نے علیہ السلام نے آقا کے قلبوں پر جو بوسہ دیا, کیفیت کیا بنی ہوگی؟ کیفیت. اب اعلیٰ حضرت اس کیفیت کو نقل کریں تو اعلیٰ حضرت کو شریعت کا بھی پاس اور لحاظ تھا, لیکن ایسی کیفیت بیان کری کہ وہ عشق کو بھی پورا سکون مل گیا. شریعت کا بھی لحاظ اور عشق کو بھی پورا سکون دے گئے میرے اعلیٰ حضرت. آقا آرام فرما ہے, جبریل امین آقا کے قلموں پر بوسہ دے رہے ہیں. اعلیٰ حضرت بولے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہے اتنا وقار. اللہ اکبر. یہ تو نہ کہوں گا کہ جبریل نے سجدہ کیا, لیکن یہ تو کہوں گا اور ضرور کہوں گا جبریل امین کے تاج کے موتیوں نے سجدہ کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ذرا زور سے بولے یہ تو کہوں گا. اگرچہ یہ اجازت نہیں کہ یہ کہوں کہ جبریل امین نے سجدہ کیا, لیکن یہ تو کہوں گا کہ ان کے تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے. بات ہے, کیا ہے اتنا وقار. اللہ اکبر. اگر جو آگے میں جس لیے یہ واقعہ بیان کرنے لگا تھا بس اس لیے وہاں تک لے کے پہنچوں آپ کو. آقا وہاں سے چلے تو وہ آقا حریم کعبہ میں تشریف لائے اور وہ آب زمزم نکالا گیا. آقا خود فرماتے میرا دل نکالا گیا اور وہ
زمزم کے کنویں کے زمزم کے پانی میں رکھا گیا ہے۔ ذرا زور سے آقا خود دیکھ رہے دل، کیونکہ وجہ یہ ہے آقا تو نور ہے نا، وہ بشری لبادہ پہن کے آئے تھے، وہ تو نور ہے۔ اور میں یہاں پر ایک بات اور کہنے لگا، وہ جو اگر سمجھنے والے سمجھیں گے، ایک بات اور کہنے لگا کہ زمزم کو بھی شرف میرے آقا کے دل کو چومنے کا مل گیا۔ اور توجہ، یہ تو تمہیں ملے گا کہ زمزم شریف کا ادب یوں ہے کہ کھڑے ہو کر پیو، ہے نا؟ زمزم شریف کیسے پیو؟ کھڑے ہو کر پیو نا۔ کیوں بھائی صاحب؟ سارا پانی تو بیٹھ کر پیتے ہیں، زمزم شریف کھڑے ہو کر بولے اس لیے کہ اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پیغمبر کے پاؤں سے نسبت ہے۔ میں نے کہا ایک نسبت اور بھی زمزم جو ہے جس وجہ سے کھڑے ہو کر پیتے ہیں، وہ نسبت یہ ہے میرے آقا کے دل اقدس قلب اطہر کو زمزم نے بوسہ دیا ہے، اس لیے زمزم کو کھڑے ہو کر پیتے ہیں۔ توجہ، میں کیا بیان کرنے لگا؟ آقا وہاں سے آگے بڑے، واقعہ تفصیلی ہے لیکن میں بیان کرنے لگا وہ سنو۔ آقا تشریف لائے، براق سواری سوار کھڑی ہے، آقا سوار ہونے سے پہلے پوچھتے ہیں جبریل یہ تو بتاؤ کہ میرے گناہگار امتیوں میں کتنوں کی بخشش کی گئی؟ یہ جو میں بیان کرنے لگا، یہ لو آپ کی بات ہونے لگی، یہ لو ہماری بات آقا کرنے لگے، آپ کی بات اب پھر کرنے لگے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد کی اپنی عادت کیجیے۔ اے جبریل یہ بتاؤ میرے گناہگار امتیوں میں کس قدر اور کس تعداد میں لوگوں کی بخشش کی گئی؟ توجہ، جبریل امین کچھ بول پاتے، حاجب غیبی سے آواز آئی، محبوب آنا آپ کا کام ہے اور بخشنا یہ رب کا کام ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے، امام سے محبت بولے، ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک، ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شریعت اور صدائے شفاعت لیتی مبارک، گناہ غم مستانہ جھومتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، گناہ غم مستانہ جھومتے تھے۔ توجہ، بات آ گئی تو اور آگے بڑھا گئی تھوڑی سی۔ سنو، آقا سوار ہونے لگے تو جب سوار ہونے لگے تو میرے اعلیٰ حضرت نے 5 طرق سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ کتنے طرق سے؟ 5 طرق سے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور جسے خواہش ہو جا کر 11ویں 12ویں جلد دیکھ لے۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت آقا براق پر سوار ہونے لگے، توجہ، جس وقت آقا براق پر سوار ہونے لگے، براق گھوڑے سے کم، گدھے سے کچھ زیادہ ان کے درمیان اس کی بلندی، آقا سوار ہونے لگے، اتنے میں ایک روح پاک آئی، کہا اے آقا آپ اپنا قدم مجھ پر رکھ کے کیوں نہ سوار ہو جائیں؟ آقا جانتے تھے یہ کون ہے، لیکن ہمیں پتا چل جائے، آپ کو پتا چل جائے۔ آقا نے پوچھا کون؟ توجہ، ایک روح آئی، کہا آقا میرے اوپر قدم رکھ کے سوار ہو جائے۔ آقا نے پوچھا کون؟ جواب آیا آقا آپ کی نسل سے میں عبد القادر ہوں، میرے اوپر قدم رکھ کر سوار ہو جائے۔ الفاظ حدیث کے لیے ہے، آقا نے فرمایا اے عبد القادر سنو، قدمی اللہ رقبتے کا ہوا قدموں کا اللہ رقبتے کل ولی اللہ۔ آج یہ قدم تمہاری گردن پر کیا گیا، تمہارا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر جائے گا۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں سنو، ہمیں نبی ملا تو امام الانبیاء ملا ہے، ولی ملا امام الاولیاء ملا ہے، ملا امام اعظم ابو حنیفہ مجتہدوں کا امام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس مقدس، عرس مقدس، فیضان مظہر اعلی حضرت، فیضان حضور مشاہد ملت، فیضان حضور معصوم ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات آ گئی تو اور سنو، فرماتے ہیں جب وہ سواری چلی اور براق کی رفتار، اب علماء کی ایک بحث اس پر چڑھ گئی کہ براق کی سواری کی رفتار کتنی تھی۔ بہت کچھ میرے ذہن میں بھی حوالے ہیں لیکن میں اس کا اجمال یہاں پیش کرتا ہوں۔ علماء کی ایک بحث چڑھی، وہ بولے یہ رفتار، وہ بولے یہ رفتار، بولے یہ رفتار۔
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اشعۃ اللمعات شرح مشکات میں جو حدیث معراج شریف اس کی شرح کرتے ہوئے جو کلام کیا وہ آخر کر دیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ چونکہ حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ براق کی سواری کی رفتار کے تعلق سے کہ اس کا ایک قدم اگر یہاں ہوتا تھا تو دوسرا قدم منتہائے نگاہ پہ ہوتا تھا۔ دوسرا قدم منتہائے یعنی کہ جہاں ہماری نگاہ کی حد ہے منتہائے نگاہ پہ ہوتا تھا۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات کے اندر یہ حدیث معراج شریف کے تحت لکھتے ہوئے اس سے ثابت یہ ہوا کہ اگر براق سواری کا ایک قدم مسجد اقصی فلسطین پہ تھا تو دوسرا قدم پہلے آسمان پر تھا، اس لیے کہ ہماری نگاہ کی انتہا پہلا آسمان ہے۔ ہماری نگاہ کی انتہا آسمان ہے۔ تو اگر ایک قدم مسجد اقصی پہ تھا تو دوسرا قدم پہلے آسمان پہ تھا۔ اب یہ تو حضرت شیخ عبدالحق کا کلام ہے، میرے اعلیٰ حضرت کا کلام سنو، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک قدم مسجد اقصی تو دوسرا قدم پہلے آسمان پر تھا۔ یہ کلام اعلیٰ حضرت نے سنا تو اعلیٰ حضرت بولے سنو، یہ مت سمجھ لینا یہ رفتار میرے آقا کی ہے۔ ارے یہ رفتار تو براق کی ہے، میرے آقا کی رفتار کوئی نہیں جانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، گما سے گزرے گزرنے والے، اور بڑے بڑے یا خود صحت کو لالے کسے بتائیں کہ گھر گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دور سے سبحان اللہ۔ توجہ، میں نے جو کلام کیا وہ سنو اعلیٰ حضرت کو۔ اعلیٰ حضرت شیخ نے کہا فرمایا اتنی رفتار، ایک قدم مسجد اقصی تو دوسرا قدم پہلا آسمان، براق کی رفتار۔ اعلیٰ حضرت بولے ہیں براق تیری پشت پر جانتے ہو کون ہے؟ کائنات کا سردار جلوہ فکر ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ، میں ایک مثال دے دوں بس، اس کے بعد آپ کو اعلیٰ حضرت کو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ اتنی ٹیکنالوجی اور اتنی جدید ترین گاڑیوں کی رفتار کے باوجود آپ 120 اور 30 کی بھی اسپیڈ میں اگر اپنی گاڑی کھلے شیشے کر دھول کے اندر چلاؤ گے تو دھول واپس آپ کی گاڑی میں آئے گی، آنا ہے۔ اتنی رفتار کے باوجود، توجہ اب اعلیٰ حضرت کو سنو تو سمجھ میں آئے گا۔ اتنی رفتار براق کی، ایک قدم مسجد اقصی تو دوسرا قدم پہلا آسمان، اس کے باوجود اعلیٰ حضرت بولے اے براق تجھے تیری پشت پر کونین کا سردار جلوہ فکن ہے۔ کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، اس کی سبک روی، اس کی سبک روی یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ۔ سبحان اللہ، درد کا آنا درکنار، خبر تک نہ ہو۔ کیا بات ہے، شان کہہ پائے گا اس وقت۔ یوں جائیے گرد سفر کو خبر نہ ہو۔ یوں جائیے۔ اعلیٰ حضرت لوگوں نے کہا کیسے کیسے کیسے، اعلیٰ حضرت کا قلم چلا، بولے پوچھتے کیا ہو، آج پر آقا یوں گئے کہ یوں، پوچھتے کیا ہو، آج پر آقا یوں گئے کہ یوں، سدرا کے پر جہاں جلے کوئی کیا بتائے کہ یوں، جو ایک ہی ساتھی تھے وہ بھی واپس آ گئے تو بتائے کون۔ میں تو یہ کہنے لگا سبک روی جانتے ہو، اتنی رفتار کو بھی اعلیٰ حضرت سبک روی کہہ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سبک روی اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کی نظر میں اگرچہ براق کی رفتار تو تھی لیکن اس سوار کی رفتار بھی جانتے تھے۔ آقا کی، آپ فرماتے نا کہ وہ آقا کی رفتار تو کوئی نہیں جانتا، لیکن میں کیا بیان کرنے لگا سنو، میں عقیدے کی حدیث یاد آ گئی وہ سنو۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب میں نکلا اور مکہ مکرمہ سے فلسطین اور مسجد اقصی کے لیے نکلا، آقا فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ اے علی قبر موسیٰ،
آقا فرماتے ہیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے گزرا. حدیث پاک آقا فرماتے ہیں مررت علی قبر موسیٰ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے گزرا. وَهُوَ يُصَلِّي، تو وہ تو نماز پڑھ رہے تھے. میں نے کہا